اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے 53 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے دو آدمیوں کی مثال بیان کی تھی، ایک متکبر مشرک کافر اور ایک اس کا مومن بھائی۔ تو وہ مشرک اور متکبر دولت مند تھا اور اس کا بھائی مومن جو ہے وہ غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنے باغ میں متکبرانہ انداز سے داخل ہوا اور کہا یہ ہمیشہ سدا بہار رہے گا، اور میں قیامت کا قائل تو نہیں، لیکن اگر اپنے رب کی طرف گیا تو اس سے بھی اچھا باغ دے گا۔ تو اس کے مومن بھائی نے کہا کہ کیوں تو نے ایسا نہیں کیا کہ جب باغ میں آیا تھا تو ما شاء اللہ کہتا، غرور نہ کرتا۔ جی تو ہو سکتا ہے کہ تیری اس متکبرانہ انداز سے اللہ تیرے اس باغ کو اور مال کو ختم نہیں کر دے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، راتوں رات اللہ نے کوئی ایسی عذاب بھیجا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کی مثال عارضی ہے، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسے اور اس سے زمین میں تازگی اور پیدا ہو جائے، تو وہ تازگی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، بہار کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور پھر جب خزاں کا موسم آتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ چند روزہ بہار ہے اور اس کے بعد قیامت کی خزاں آنے والی ہے۔ اور یہ بھی پچھلی آیات میں بتایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی رونق ہے، صرف مال اور اولاد یہ دنیا کی رونق، ساز و سامان زینت کا باعث ہے۔ آخرت کے لیے تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی کارآمد ہوں گی، باقیات الصالحات۔ اور پھر قیامت کا منظر بھی پیش کیا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی اس میں شیطان کے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کئی دفعہ قرآن مجید میں گزرا ہے، تفصیل سے سورہ اعراف میں، اور کچھ اس کا بیان سورۃ البقرہ میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر یہاں بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ باغ والا مشرک تباہ ہوا تو تباہی کا سبب شرک تھا، اور شرک کا سبب تکبر تھا۔ یعنی جب آدمی میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بری بیماری ہے کہ متکبر کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، متکبر کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو وہ تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تو یا اللہ فرماتے ہیں شیطان بھی تو تکبر کی وجہ سے مارا گیا، شیطان بھی تو تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تو شیطان یعنی جس کا دوسرا نام ہے ابلیس، جیسے کہ یا اس کا نام ابلیس ہے، الا ابلیس،
شیطان کوئی نام نہیں ہے، یہ تو لقب ہے. شیطان نام نہیں ہے کسی کا، اس لیے کہ ہر بری حرکت کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، چاہے آدمی ہے چاہے جن ہے. تو شیاطین الانس والجن ہے نا قرآن میں، شیاطین الانس والجن، جنات میں شیاطین ہیں، پھر انسانوں میں شیاطین ہیں. تو یہ لقب ہے. اس کا اصل نام ہے ابلیس، اور عربی میں اس کا ایک اور نام ہے عزازیل. عزازیل، ایل تو اللہ کا نام ہے، جیسے عبداللہ ہوتا ہے تو ایسے ہی عزازیل، لیکن اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا ابلیس. یہ بھی اصل میں لقب ہی ہے. تو ابلیس یا ابلاس یا بلس، اس کے معنی میں ہے مایوسی، مایوسی، غمگینی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں جو فرمانا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ انہوں نے حق کے خلاف تو بڑی کوششیں کی لیکن ناکام ثابت ہوئے، تو پھر وہ مایوس ہو گئے. تو ابلاس اور ابلیس کا معنی میں مایوسی کے معنی پائے جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ یہاں ابلیس کا معنی ہوتا ہے راندہ رحمت، اللہ کی رحمت سے دور. تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کی جن کو حکم تھا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا اور ابلیس کو نے نہیں کیا، تو کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت کریمہ میں جو سورہ آراف میں ہے کہ جب ابلیس نے نہیں کیا تو اس سے باز پرس ہوئی. اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی فرشتوں کے ساتھ حکم ملا تھا سجدے کا. یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑا مجمع فرشتوں کا ہے تو بڑے مجمع کا نام لے لیا، اور اس میں جو چھوٹے موٹے اور گروپ تھے ان کا نام نہیں لیا، ورنہ سب کو حکم ملا تھا. تو ابلیس نے باہر سجدہ نہیں کیا. ملائکہ کے معنی میں پیغام رسانی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایسی مخلوق کی جو اللہ کا پیغام لاتے لے جاتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. جیسے ابلیس کے معنی میں مایوسی ہے تو ملائکہ کے معنی میں پیغام رسانی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم ترین مخلوق ہے. کائنات، باقی کائنات کے بنانے اور ملائکہ کے بنانے کا دور بہت قدیم ہے جی، اور ملائکہ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. وہ ہیں جو حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے، 4 اس کے ساتھ اور ہوں گے. اور حافین حول العرش، عرش کے طرف چاروں طرف یعنی گھیرا دینے والے، طواف کرنے والے. یہ تو سب سے اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں میں بھی لیول ہے، درجہ بندی ہے. تو یہ سب سے ہائی پیمانے کے فرشتے ہیں. اور پھر اس کے بعد علیین کے فرشتے، یہ آفس ہے جس میں مومنوں کے نام درج وغیرہ ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات وہاں سے نقل کرتے ہیں لوح محفوظ سے. تو سدرۃ المنتہا سے اوپر جو بھی فرشتے ہیں یہ ملائے اعلیٰ کہلاتا ہے، ملائے سینٹ. اور اس سے نیچے جو 7 آسمانوں پہ فرشتے ہیں یہ دوسرے درجے کے فرشتے ہیں جی، کانگریس. مثال ہے، یہ مثال دی جاتی ہے. اچھا، اور پھر 7 آسمانوں سے اور زمین کے بیچ میں فضا میں بھی فرشتے ہیں. فضا میں یہ تیسری کوالٹی. اور پھر زمین پہ بھی فرشتے ہیں، یہ چوتھے.
اس طریقے سے پھر جنت کو بنانے بسانے والے فرشتے ہیں، پھر جہنم کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں، تو کئی مطلب ہے کہ قسمیں ہیں۔ اب یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیا اوپر سے نیچے تک سب فرشتوں کو ہوا، تو امام الہند شاہ ولی اللہ فرماتے کہ نہیں، جو بالکل اوپر والے تھے وہ تو اتنے مصروف حمل ہیں کہ ان کو اس کا حکم نہیں ہوا، تو البتہ جو نیچے والے ہیں، علیین سے نیچے والے ہیں، تو ان سب کو فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ اور یہ کہ یہ تو فرشتے ہوئے، پھر فرشتوں کی تخلیق مجموعی لحاظ سے تو ایک لطیف مادے سے ہیں جن کو نور کہا جاتا ہے، پر نور میں بھی فرق ہے، نور میں بھی یعنی جو سب سے اوپر بالا کے فرشتے ہیں وہ اپنی لطافت میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی خاص نور سے بنایا۔ پھر نیچے والے بھی سب نوری مخلوق ہی ہیں، لیکن بعض طبقات ہیں فرشتوں کے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجموعی لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے سب معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ کا فرما بردار ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور یہ کہ فرشتوں میں مرد عورت والی بات نہیں، ہر فرشتہ اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ان میں قبالت تناسل والی بات نہیں۔ اب اور ابلیس یہ دوسری مخلوق ہے، یہ فرشتوں سے بعد بنائی جانے والی، انسان سے پہلی بنائی جانے والی فرشت یہ مخلوق ہے، اور ان کا مادہ تخلیق نار ہے، ان کا نور ہے، ان کا نار۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، انسان سے پہلے جنات کو بنایا من نار السموم، یعنی گرم آگ کی لو سے، لو شعلہ۔ سورہ رحمان میں بھی ہے جی کہ ہم نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ شعلے سے پیدا کیا۔ تو شعلہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، شعلے میں آگ بھی ہوتی ہے، ہوا بھی ہوتی ہے، اسی لیے تو بھڑکتا ہے اوپر، تو آگ کو ہوا بھڑکاتی ہے تو اوپر کو جاتا ہے، شعلہ بنتا ہے۔ تو جنات اس ابھرنے والی آگ سے پیدا کیے گئے، یعنی اس شعلے سے پیدا کیے گئے، اس لیے ان میں غالب تکبر ہے، اوپر کو بڑھنا، اوپر کو بڑھنا۔ اب ان میں جو جنات میں جو ابلیس ہے، تو کہتے جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں تو ابلیس ابو الجان ہے۔ آدم علیہ السلام جیسے انسانیت کے باپ ہیں تو یہ ابلیس جنات کے بابا ہیں، جنات سب اس کی اولاد ہے۔ تو بہرحال یہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت اور پارسائی کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اب یہ جنات کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں، وہ سینکڑوں سالوں تک کی عمریں ہوتی ہیں، اور پھر اس کو تو خصوصی اجازت مل گئی نا قیامت تک جی۔ تو بھارت یہ پہلے سے کب سے، چونکہ بابائے جنات ہے تو نہ معلوم کتنی اس کی عمر ہوگی، اس کی کوئی تفسیر نہیں قرآن یا حدیث میں، لیکن حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں، یعنی اپنے خطوط میں، ان کی اور کتابیں نہیں، لیکن بعض لوگوں کو جو خطوط لکھے نا علمی لحاظ سے، علمی سوالات کے، جو اس کو مکتوبات کہتے ہیں، جیسے مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، تو یحییٰ منیری رحمت اللہ کی مکتوبات ہیں، تو انہوں نے کشف کی بنیاد پر، کشف کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، بارہا آپ کو کہا ہے، کشف ایک چیز ہے جو بعض اللہ اپنے نیک بندوں پر ایک چیز کو کھول دیتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، شیطان کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، وحی میں نہیں ہو سکتی، کشف میں ہو سکتی ہے۔
تو اپنے ایک کشف کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، 7 لاکھ سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، چلنا پھرنا فرشتوں کے ساتھ اتنی طویل زمانے تک. تو یہ فضاؤں میں آمد و رفت اس کی، یعنی اوپر آسمان پر تو نہیں جا سکتا تھا، نیچے کی مخلوق ہے، لیکن جنات میں تیز رفتاری کی قوت اللہ نے رکھ دی ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں کہاں سے آسمان سے نیچے بھی یہ آتے جاتے ہیں. تمہارے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنا بڑا اس کا یہ مقام تھا. لیکن وہی ہے کہ مزاج میں غرور آ گیا. تو جب ملائکہ کو فرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا، تو اس کے دل میں پیدا ہو گیا لاکھوں برس تو عبادت میں نے کی ہے، یہ اور میں لطیف مادے سے پیدا بھی ہوں، فرشتوں کے سامنے میرا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن بھی ہے، عجیب بات ہے، مجھے خلافت تو نہیں دی جا رہی، اس کو دی جا رہی ہے جو مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنا ہے. تو اس نے انکار کر دیا، سجدے سے کھڑا رہا. اللہ تعالی نے بات پرس کی تو اس نے ایک دلیل جھاڑ دی کہ کیسے آدم کو سجدہ کروں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو لطیف مادہ ہے، اس کو کیچڑ اور مٹی سے پیدا کیا ہے جو کثیف مادہ ہے. تو کیا کوئی لطیف چیز کثیف کے سامنے بھی جھکی ہے؟ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے، مادہ تخلیق کے لحاظ سے مجھے اس کے مقابلے میں برتری حاصل ہے. یہاں اس کو بڑی غلطی لگی کہ اس نے مادہ تخلیق یعنی پیدائش کے کریشن کے مٹیریل پہ غور کر کے اس نے فیصلہ کیا، جبکہ فیصلہ کرنا تھا کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، برتری اور کہتری کمتری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ معمولی مادے کو بڑھا دے تو بڑھا دے، اور بڑے سے بڑے مادے تخلیق والے کو گرا دے تو گرا دے. لیکن اس نے صرف مادہ تخلیق پر غور کر کے دلیل نکالی، جبکہ مادہ تخلیق جو ہے وہ وجہ عروج و زوال نہیں، عروج و زوال کی اصل وجہ اللہ کا عروج دینا یا زوال دینا. ایک بات تو یہ، اور اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ محض مادہ تخلیق کے نورانی یا ناری ہونے اور خاکی ہونے پر فیصلہ یہ بھی غلط ہے کہ یہ کثیف ہے وہ لطیف ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات ہیں، 2 طرح کی تجلیات ہیں. ایک تجلیات ذاتی ہیں، ایک تجلیات صفاتی ہیں. اللہ کی جو ذاتی تجلی ہے یعنی عکس، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں. حالانکہ وہ لطیف مخلوق ہے، مادے کے جیسے لطیف ہے، یعنی ذاتی تجلیات اپنے اندر وہ نہیں لے سکتے. ہاں صفاتی تجلیات ان میں بھی ہوتی ہیں، پر ذاتی یہ ان میں قبولیت کے نہیں ہیں. اور پھر اہل علم کہتے ہیں کہ مادہ کثیف کو صرف کثیف ہونے کی وجہ سے کم تر سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، اس لیے کہ کثیف چیز جو ہے نا یہی اپنے اندر تجلی کو لے سکتی ہے. لطیف چیز کبھی کسی کی تجلی کو اس میں سے تجلیات نکل جاتی ہیں. آپ اس کی مثال، زمین کثیف ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا وعدہ بھی یہی ہے، ہم بھی خاکی. سورج کا عکس، دیکھیں سورج کروڑوں میل دور ہے، اور ہمارے اور سورج کے درمیان بہت فاصلہ ہے، اور یہ پورا فاصلہ جو ہمیں خالی نظر آ رہا ہے یہ خالی نہیں ہے، یہ بھرا ہوا ہے. اور اس میں کیا بھری ہوئی ہے؟ ہوا بھری ہوئی ہے. ہوا بھری ہوئی ہے. ہوا لطیف ہے خود،
ہوا کا مادا بھی لطیف ہے، نظر نہیں آتی، جن نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، ہوا نظر نہیں آتی، ہمیں تو خالی نظر آ رہا ہے پر سب ہوا بھری ہوئی ہے. لیکن ہوا کا مادہ لطیف ہے تو سورج کی تجلی کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، نہیں روک سکتی. سورج کی تجلی اس سے نکل کر آ رہی ہے لیکن زمین اس کو روک دیتی ہے. اس لیے سورج کی چمک ہوا میں ظاہر نہیں ہو رہی، زمین پہ نظر آ رہی ہے، درختوں پہ نظر آ رہی ہے. تو مادہ کثیف پہ دیکھیے سورج کی تجلی آ رہی ہے، اس کا چمک دمک یہاں ظاہر ہو رہا ہے، اور بیچ کا جو لطیف مادہ تھا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس میں روکنے کی صلاحیت ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات اگر کوئی مخلوق اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، اگر سمیٹے تو سمیٹ سکتی ہے تو صرف انسان ہے، نہ ملائکہ سمیٹ سکتے ہیں نہ جنات سمیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو مرزا غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، اگر اسے کسی اور لفظ سے کہا لیکن بات یہ ہے، کہتے ہیں لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن زنگار ہے رونق باد بہاری کا. چمن باغ، چمن زنگار ہے رونق باد بہاری کا. پتہ نہیں پڑا کچھ، بالکل نہیں پڑا. اردو ہے بھائی، تو اردو میں بھی بہت ایسی چیزیں پہلے نہیں پڑتی. تو مقصد کہنے کا اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں لطیف چیز جو ہے لطیف، وہ اپنا جلوہ ظاہر کرنے میں کثیف کی محتاج ہوتی ہے. کثیف پر لطیف چیز کا جلوہ پڑے تو جلوہ نظر آتا ہے. تو لطافت بے کثافت، لطافت کثافت کے بغیر اپنا جلوہ ظاہر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. وہ جب کسی کثیف چیز پہ پڑے گی تو جلوہ نظر آئے گا. یہ لائٹ کثیف چیز پہ پڑتی ہے، دیکھا روشنی نظر آتی ہے نا. اگر بیچ میں یہ کثیف چیز نہ ہو، موٹی چیز نہ ہو، یہاں بھی نورانی واحد ہو تو کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شیشہ، جان رہی ہے کانچی سامنے والا، یہ اسی طریقے سے ہے نا. تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ادھر کی چیز نظر نہیں آتی، وہ پار ہو جاتی ہے. آپ یہاں سامنے جا کر کھڑے ہوں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پار ہو جائے گا سب کچھ، اس لیے کہ وہاں بھی لطافت ہے. تو لطافت کو روک نہیں سکتی، لطافت سے لطافت پار ہو جاتی ہے. اگر بیچ میں کثافت آ جائے تو پھر جلوہ نظر آتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کے پرلی طرف زنگار لگاتے ہیں تاکہ جلوہ، ہمارا جلوہ اس میں رکے، ہمیں نظر آئے. تو آئینے کے پچھلی سائڈ میں کیا کرتے ہیں، کوئی کلر، کوئی رنگ لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے سامنے جائیں. اب وہ جو پچھلی طرف کثیف مادہ لگایا ہے نا، تو وہ ادھر کی چیز کو روکے گا. اب آئینے میں جاؤ تو سامنے ہم نظر آئیں گے یا جو بھی چیز نظر آئے گی. تو کثافت نے روکا ہے. اگر اس کو نہ لگے، اسی چیز کا کھلا چھوڑیں تو سامنے کوئی چیز بھی لے جائیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ چمن باغ یہ بھی زنگار ہے. زنگار جانتے ہیں؟ زنگار وہی مادہ نا جو آئینہ کے پیچھے لگاتے ہیں، آئینے کے پیچھے لگاتے ہیں تاکہ وہ، اس کو زنگار کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دنیا میں جو باغ ہیں یہ زنگار ہیں. کس کے؟ اب یعنی رونق باد بہاری کا، موسم بہار کی جو ہوائیں چلتی ہیں اور اس سے جو سمجھے نا، اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، ہاں تو یہ اس کا زنگار ہے. اس میں ہمیں بہار نظر آتی ہے، پھول کھلتے تو ہمیں پتہ ہے بہار آ گئی. تو یہ جیسے کہ زنگار ہے بہار کے لیے.
تو چمن کے پھول، درختوں کی تازیاں، سبزہ زار، یہ بہار کے لیے بمثل زنگار ہیں، ان سے بہار کا پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ ہوا جو ہے بہار کی یوں ہی نکل جائے، پتہ نہیں چلا۔ تو یعنی شیطان کو یہ دھوکہ لگا کہ کثیف چیز لطیف کے مقابلے میں بیکار ہے، حالانکہ اگر کسی تجلی کو روکنے کی صلاحیت ہے تو وہ کثیف میں یا لطیف میں کہاں ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھو تو انسان کا مرتبہ نوری اور ناری مخلوق سے آگے ہے کہ اللہ کی ذاتی تجلیات کو اپنے اندر روک سکتے ہیں، ان میں روکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک دوسرے اعتبار سے بھی دیکھیے تو ہمیشہ اکڑ کو پسند نہیں کیا گیا، غرور کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، اگرچہ مغرور غرور کرتے ہیں لیکن دنیا تواضع ہی کو پسند کرتی ہے، تواضع ہی، مسکنت ہی اچھے اخلاق میں شمار ہوئے، کبھی تکبر بھی اچھے اخلاق میں شمار ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھیے تو انسان کا مادہ تخلیق تواضع ہے، مٹی ہے، نیچے گرنا، جو اس پہ ڈالو اس کو قبول کرنا، اور آگ کا مادہ تو اچھلنا ہے، کودنا ہے، جی چھچورا پن ہے اس نے۔ تو اچھے اخلاق والی چیز سے انسان کی تخلیق ہوئی تو انسان اچھا ہوا نا، لیکن شیطان نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اس نے صرف مادہ تخلیق کو دیکھا کہ آگ میں بھڑکاؤ ہے، آگ میں روشنی ہے، لہٰذا یہ اچھی بات ہے۔ کان من الجن، شیطان جنات سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، بات نہ مان کر اپنے رب کے حکم۔ فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، اطاعت سے نکل جانا۔ عربی لغت میں کہتے ہیں فسق القشرہ، یعنی چھلکا جو ہے نا وہ نکل گیا اور مغز رہ گئی، چھلکا نکل گیا، اتر گیا، مغز رہ گیا، تو اس کا معنی نکل جانا۔ سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا کفر ہے، شرک ہے، اور پھر درجہ بدرجہ گناہ کبیرہ ہے، پھر گناہ صغیرہ ہے، نفاق بھی ہے۔ تو اس لیے فسق کا اطلاق کفر سے لے کر معصیت تک ہوتا ہے، یعنی گناہگار آدمی کو بھی فاسق کہتے ہیں، مشرک اور کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں، منافق کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ سب پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی ہر آدمی کے لحاظ سے کیے جائیں گے۔ جب کافر پہ فاسق بولیں گے تو کفر ہوگا، شرک ہوگا، جب گناہگار پہ بولیں گے تو صرف گناہ مراد ہوگا، جی۔ تو یہاں اس کا اس سے مراد کفر، جی، کہ شیطان نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا، نکل گیا، یعنی مکمل نکل گیا اور کفر اختیار کر لیا، کیونکہ ٹھیک اللہ کا حکم نہیں مانو۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کی لاکھوں برس کی عبادت ضائع ہو گئی، مردود ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو مسلمان کتنے ہیں جو کتنے ہی سجدے نہیں کرتے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 رکعت نماز میں 4 سجدے ہیں، 4 والی میں 8 سجدے ہیں، اور پھر جو نہیں پڑھتے تو کتنے سجدے نہیں کیے جاتے، پھر بھی آپ یہ ان کو کافر نہیں کہتے۔ اس نے تو ایک ہی نہیں کیا تھا تو کافر بنا دیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو اس کا فرق کیا ہے؟ آپ بتائیں گے کہ میں ہی بتاؤں گا؟ نہیں، کوئی بات ہو سکتا میں نے پہلے بھی کہی ہو۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن سجدے نہیں کرتا پر انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، عملی طور پہ نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اس نے انکار کیا تھا تو انکار ایک سجدے کا کفر ہے، اور لاکھوں سجدے نہ کرنا لیکن انکار بھی نہ کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ تو کفر انکار کا نام ہے، کام کے نہ کرنے کا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔
اچھا ڈر گیا، لیکن بہرحال چھوڑنے تو نہیں چاہیے نا، یعنی یہ کہ کافر تو نہیں ہوتا آدمی، لیکن یہ تو حضور نے فرمایا نا کہ نماز کا قصدن چھوڑنا آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، تو کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے بھول جانے کا۔ تو یہ تو کام ہوا شیطان کا کہ اپنے رب کے حکم سے ایک سجدے کا انکار کر کے نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتتخذون وذریۃ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو، یعنی کتنے ظلم کی بات ہے، جو میرا نافرمان ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ بقول دشمن عہد دوست بشکستی، بقول دشمن عہد دوست بشکستی، ببی از کی بریدی و باقی پیوستی، کہتے دشمن کے کہنے پر دوست کا عہد و پیمان تو نے توڑ دیا، دشمن کے کہنے پہ دوست کا عہد و پیمان تو نے توڑ دیا، ذرا دیکھ کس سے جڑا کس سے ٹوٹا۔ تو شیطان کے کہنے پہ یعنی اللہ کا ہاتھ توڑ کر دیکھ کس کو بنایا اور کس سے رہا، تو اب کیا اس کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا دوست بنانا مجھ سے پہلے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ پوری نسل شیطانی تمہاری دشمن ہے، پوری اولاد شیطانی تمہاری دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے، جو اللہ سے کٹ کے دشمن سے جڑ جائیں ان کا بدلہ بہت برا ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان جو بڑا ابلیس، جس طرح ابلیس، وہ روزانہ اپنا تخت دریا پہ بچھاتا ہے، روزانہ سمندر پہ، ایسے چھوٹے موٹے دریا میں، سمندر پر۔ بھلا کسی باغ میں کیوں نہیں بچھاتا بھائی؟ اس لیے کہ مزاج ہی گندا ہے، شیطان کا مزاج ہی گندا ہے، اور آپ کو پتہ نا سمندر کے کنارے جا تو کیسی بڑاس ہوتی ہے، ہاں، تو اس لیے وہ ایسی ہی جگہ کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے کسی میدان میں، کسی باغ میں، کسی جنگل میں نہیں، ہاں وہاں جا کر بچھاتا ہے، جیسا مزاج ایسی جگہ۔ اور پھر وہ اپنے شتونگڑوں کو ڈیوٹیاں دیتا ہے، جتنی اس کی اولاد ہے سب کو بلاتا ہے اور ان کو مختلف کام سونپ کرتا ہے کہ تم یہ جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم فلانے ملک میں جاؤ، فلانے شہر میں جاؤ، گمراہی پھیلانے کے لیے۔ تو وہ سارے چلے جاتے ہیں، یہ بیٹھا رہتا ہے بڑے میاں، اور وہ پھر کارگزاری آ کر رات کو سناتے ہیں، یا رات کو مطلب کہ جو بھی وقت ہے، جتنے ٹائم کے لیے وہ جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں، تو اپنا مشن پورا کر کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں ہر ایک۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے شیطان کا بچہ اور کہتا ہے بڑے میاں میں آج ایک گھر میں داخل ہوا، ایک گھر میں، اور میں نے میاں بیوی کے دل میں ایسے خیالات نفرت کے ایک دوسرے سے پیدا کیے، بڑا چڑھا کر کے میں نے ان کو لڑا دیا، اور پھر ایسا لڑایا کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ بجی میں نے تو یہی تھوڑا سا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ تخت سے نیچے آ کر اس کو سینے سے لگاتا ہے، تب کدھر بیٹا کام تو نے کیا، شاباش شاباش، بڑا کام کیا ہے، واقعی بڑا کام کیا ہے، تو اس کو تمغہ دیتا ہے، گولڈ میڈل، اس لیے کہ شیطان کی نظر میں توڑنا سب سے بڑا مشن ہے، جیسے اللہ کی نظر میں جوڑنا سب سے بڑا مشن۔ نکاح جوڑتا ہے نا تو طلاق توڑتی ہے، طلاق کا مشن اس کا ہے۔ نماز جوڑتی ہے نا، وہ نہیں پڑھنے دیتا، توڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ رحمان کا کام ہے جوڑ پیدا کرنا، شیطان کا کام ہے توڑ پیدا کرنا، لڑانا بڑھانا۔ اب دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے چکر سارا۔
تو اس طرح ایک اور آ کر کہتے ہیں جناب میں ایک آدمی کے ساتھ لگا اور چمٹا اور ایسا چمٹا اور ایسے خیالات ڈالے کہ ایمان سے متنفر کر دیا، اسلام سے متنفر کر دیا، اور اس کو میں نے مرزائی بنا دیا، اس کو میں نے فلانا بنا دیا، اس کو کہتے اس کے لیے بھی ہوتا واہ واہ کام کر دیا نا، کام تو نے کیا ہے، اور کہنے باقی چھوٹے موٹے کام کرتے یہ تو ہوتا رہتا ہے، کیا کہتا میں نے اس کو سلا دیا تھا، نماز پڑھا، اسے کون سی بات ہے، بعد میں پڑھ لے گا نا، اس میں بڑی بات ہے، وہ بعد میں پڑھ لے گا نا نماز، میں نے فلانا وہ بعد میں کر لے گا یہ کام۔ تو بہرحال توڑنے والے کام جو کرتا نا اس کو اگر سینے سے لگا اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو شیطان جو مختلف ڈیوٹیوں پر متعین ہوتے ہیں، بعض ڈیوٹیوں پر متعین شیاطین کے جو گروپ ہیں ان کے مستقل کوڈ ہیں، نام ہیں۔ حدیث میں بعض کاموں پر جو متعین یعنی ہے نا شیطان، ان کے مخصوص نام ہے، کسی ایک کا نام نہیں، یعنی اس ڈیوٹی پر مامور سب کا ایک کوڈ ہے، نام ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروپ یہ ہے کہ جو وضو میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جب آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، ڈسر ڈالتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں جگہ دھوئی تھی نہیں، کتنی کلی کی تھی، کتنا تو اور کئی قسم کے وسوسے ہو۔ تو آپ کو پتا ہے کئی لوگوں کو اتنے وسوسے ہوتے ہیں کہ اسے بیٹھے بیٹھے گھنٹے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں پاک ہوں کہ نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ کوئی بڑے اسپیشلسٹ ہوتا ہے جی ہاں۔ تو ایسے کاموں پر معمولی آدمی تو نہیں جاتا نا، تو اس کا نام ہے حدیث میں والہان۔ اس گروپ کا نام کیا ہے؟ والہان۔ اچھا، ایک گروپ ہے جو نماز میں مداخلت کرتا ہے، نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے وسوسے ڈال کر، اس کا نام ہے خنزب۔ اس شیطان کا نام کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کے ساتھ ہوگا، خنزب۔ وہ یہ کوڈ ہے، نام ہے، ہاں ایک شیطان کا نہیں، پورے گروپ کا۔ امام مجاہد، امام حسن بصری، امام قتادہ، امام طاؤس، یہ وہ ائمہ ہیں جو تفسیر کے امام ہیں، کچھ حدیث کے امام ہیں، کوئی فقہ کے امام ہیں، یہ تفسیر کے، اور یہ چاروں حضرات مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ اور آپ کو پتہ قرآن مجید کی تفسیر میں پورے صحابہ کرام کی جماعت میں عبداللہ ابن عباس سب سے آگے تھے، سب سے بڑے مفسر قرآن صحابہ میں عبداللہ، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے شاگرد بھی۔ تو ان میں امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر پڑھی ہے، 30 مرتبہ۔ ہم تو کئی برس گزر گئے ہیں، ابھی آدھا قرآن ہوا ہے، ابھی پورا نہیں ہوا، کئی برس انہوں نے 30 دفعہ پوری تفسیر استاد سے پڑھی ہے، تو مطلب ہے کہ انہوں نے ساری زندگی وقف کی ہوگی اس کام کے لیے۔ جی جی۔ تو خیر امام مجاہد کہتے ہیں کہ کئی قسم کے شیطان ہیں اور کئی قسم کی پارٹیاں ان کو گروپ ہیں اور ان کے نام ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو 2 نام بتائے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے زلمبور ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک گروپ جو ہے شیطانوں کا زلمبور، وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں، بازار مارکیٹ میں، اور وہ تاجروں کے دلوں میں بےایمانیاں پیدا کرتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھانا، چیز کا عیب چھپانا، جتنی ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف کرنا، جی، اور یوں فراڈ کرنا تو یوں خرابی کرنا، تو مطلب جتنے بھی تاجروں میں خراب چیز ہے نا، یہ گروپ ظلمبو جو ہے نا یہ انجام دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک گروپ وہ ہے جو مشکلات میں آدمی کو بے قرار بنانے پر مامور ہے، اذا مشکل آئے تو اس کو بے قرار کر کے اس کی زبان سے واویلا، اس کے ہاتھوں سے مار پیٹ اور یہ اور وہ یہ کام کرو اور صبر و تحمل نہ کرنے دو۔ اس گروپ کا نام ہے صبر، صابارہ،
ایک گروپ وہ ہے کہ جو لوگوں سے بدکاریاں کراتا ہے، زنا کراتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے متعدد گروپ ہیں. ایک وہ ہے جو گھر میں آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو تو اس کا نام ہے داسم. وہ کھڑا رہتا ہے دروازے پہ، جوں ہی بغیر اللہ کے ذکر کے داخل ہوا تو گھس جاتا ہے ساتھ. لیکن جوں ہی دعا پڑھ کے گیا تو باہر کہتا ہے نہ تو یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کا ہے، جاؤ کوئی اور گھر تلاش کرو. اس نے تو اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ پڑھ کے گیا اور بغیر بسم اللہ کا دروازہ کھول گیا، یہاں کام ہو گیا ہے تو پھر اندر چلا جاتا ہے. پھر جب بغیر بسم اللہ کے کھاتا پھر کہتا ہے کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، رہنے کا بھی ہو گیا ہے، کہتے کھانے کا بھی ہو گیا ہے، مگر کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے. جب اندر گھس گیا تو پھر مختلف قسم کے خیالات میاں بیوی بچوں میں پیدا کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بے اعتمادیاں سارے کام. لیکن جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا تو وہ باہر کا باہر رہ جاتا ہے، کہتا ہے چلو میاں اور گھر تلاش کرو، نہ تو یہاں رات رہنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے. تو اس طرح کے یعنی کئی گروپ ہیں شیطانوں کے. ما شئتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، اور ہر شریک کے پیچھے شیطان ہے، کیونکہ وہی تو یہ کام کراتے ہیں نا، اصل تو وہی ہے، اصل تو وہی ہے. اس نے آ گیا یہ اور بنایا ہوتا ہے کہ اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، پیچھے تو وہی ہے. اچھا جی، تو سارا شرک شیطان کے کہنے پہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا سوچو، میں نے تمہارے ان معبودوں کو آسمان کے بنانے پر، زمین کے بنانے پر اور خود ان کے بنانے پر کبھی گواہ نہیں بنایا، گواہ تک نہیں بنایا، اچھے جائے کہ وہ شریک بھی ہوں. میں نے کبھی ان کو حاضر نہیں کیا کہ دیکھو میں آسمان بنا رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ میں زمین بنا رہا دیکھو، یا یہ کہ تم کو بنا رہا ہوں. میں نے تو ان کو حاضر ہی نہیں کیا، کبھی گواہ بھی نہیں بنایا، اور تم نے پارٹنر بنا دیا میرا. عجیب بات ہے، تمہیں حصہ دار بنا دیا. اور فرمایا کہ وما كنت متخذ المضلين عضدا، میں ان گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا بھی نہیں ہوں. مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، میں تو سارے کام خود بخود کرتا ہوں. اور پھر یعنی تم ان کو میرا ساجی بناتے ہو. چلو تم نے بنایا تو اب اس کا حشر کیا ہوگا؟ حشر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم مشرکین سے یہ کہیں گے کہ اب اپنے پیاروں کو بلاؤ جن کو تم نے ہمارا ساجی بنایا، ہمارا شریک بنایا، میرا حق عبادت ان کو دیا، تو ان کو بلاؤ، آج تمہارے کام آئے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن کے اللہ فرمائیں گے پکارو اور بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کو تم نے اپنے خیال میں میرا ساجی بنایا تھا. حاجت روا اور مشکل کشا آج بلاؤ، اس سے مشکل گھڑی کیا ہے وہ تمہیں بچائے. کہتے فدعوہم، جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فدعوہم، تو فوراً چاروں طرف سے پکار شروع جو، یا فلاں یا فلاں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فلاں مدد. مطلب یہ تو ہم اپنے باقی جو ہے ادھر ادھر کے سارے مشرکین اپنے اپنے معبودوں کو وہ پکاریں گے. ٹھیک ہے، پکار کے تھک جائیں گے، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. فلم یستجیبوا لہم، جی تو ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا ان کے معبودوں کی طرف سے. جی فدعوہم، یعنی ان کو پکارو. اللہ فرمائے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم، پکارو ان کو جو میرے شریک تم نے بنائے تھے جن اپنے خیال میں. فدعوہم، تو یہ ان کو پکاریں گے، بلائیں گے. لیکن فلم یستجیبوا لہم، ان کو کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں ملے گا. جب نہیں ملے گا وجعلنا بینہم موبقا، تو ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا کھود دیں گے. ان کے معبود باطل
نیک لوگ نہیں، جو نیک لوگوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو معبود بنایا تھا وہ نہیں، ان کے ہم شکل آئیں گے، اور شیطان ان کی ہم شکل بنا کر جن شیطانوں ان کے لگائے نا، ان شیطانوں ہی کو متشکل کر کے لایا جائے گا کہ لو یہ بھی گئے، وہ شخصیات نہیں، وہ ذاتیں نہیں۔ یہاں بھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ بھی ساتھ میں جہنم میں جائیں گے، او جی ہم تو عیسیٰ کی کرتے تھے وہ بھی جائیں گے کیا؟ ہم تو شیخ فلاں شیخ کی کرتے تھے وہ بھی جائیں گے کیا؟ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان وسوسوں کا جواب دیتے ہیں سورہ انبیاء کے آخر میں کہ نہیں، ان الذین سبقت لهم الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے وہ تو دوزخ سے کوسوں دور رہیں گے، وہ نہیں۔ باقی جو تم نے مٹی پتھر کے، لوہے کے، تانبے کے، دھاتوں کے، درخت وغیرہ جو تم نے بنائے تھے وہ معبود تمہارے ساتھ جائیں گے، ہمارے بندے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے تو کبھی دعوت نہیں دی تھی۔ ہاں جی یہ بات ہے۔ تو عابد و معبود کے درمیان ہم ہلاکت کا گڑھا ڈال دیں گے، اور جب ادھر سے کوئی جواب نہیں کہ مایوس ہوں گے، اور اچانک پھر اس جہنم کے گڑھے میں گرنا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے وہ گریں گے ادھر سے یہ گریں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور یہ مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے، پہلے دیکھیں گے، گرنے سے پہلے دیکھیں گے، اور حدیث میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جہنم نظر آئے گی، اتنے دور سے ان کو جہنم نظر آئے گی، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ابھی اسی میں جانا ہے جی۔ فَظَنُّوا أَنَّ مُوَاقِعَ، یا ظن بمعنی یقین کے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ اسی میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ وہاں سے کہیں اور جگہ پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے، اور کوئی رستہ ہوگا ہی نہیں، کہیں گے جاؤ اسی کی سمجھ میں جاؤ، اور کوئی رستہ ہوگا نہیں، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ابھی اسی میں جانا ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں اس صورت میں 2 دفعہ پہلے ذکر آ چکا ہے، ایک شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور ایک اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہونے کے بعد اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، کہ جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی کتاب نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت کریں، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے کلمات اور احکامات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، ایسی کتاب ہے۔ ٹھیک، اب یہ تیسری مرتبہ پھر قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، دیکھو ہم نے پھرا کر بار بار اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، یعنی ایک دفعہ نہیں، ایک ایک بات کو بار بار پھرا کر بیان کر دیا، ہر قسم کی مثال، ہدایت کی، گمراہی کی، سب۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر چیزوں میں جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، تو ہم نے تو ایک ایک بات کو کھول کر بار بار ذکر کیا، بار بار دلائل قدرت، احکامات، لیکن انسان پھر بھی اکثر چیزوں میں جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، اور کہتے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہے، کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مراد تو کافر انسانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جھگڑا کرتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شام کے وقت ان کے گھر تشریف لگے، تو وہ سو رہے تھے، حضرت فاطمہ حضرت علی بھی سو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو، رات تہجد کی نماز تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے، پڑھا کرو۔ تو حضرت علی کی زبان سے ویسے بات صحیح تھی، غلط نہیں تھی، لیکن بس وہ انداز ایسا تھا کہ حضور کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا حضور بس
ہماری روحیں ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب اللہ اٹھا دیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں اٹھاتے تو کیا کریں؟ یہ انداز، بات تو ٹھیک تھی، انسان سوتا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، لیکن حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ واپس ہو گئے اور اپنی جان پہ ایسا زور زور سے مارتے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ دیکھو خام کیسا مجھے جواب دے کیسا جواب دے دیا، یعنی بجائے اس کے یوں کہتے کہ حضور اگر اللہ ہمیں توفیق دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اگر اس انداز سے یعنی بات کہہ دیتے تو کون سی بات تھی؟ اس انداز سے بات کی اللہ کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے، جب جگائیں گے تو پڑھیں گے، جب نہیں جگائیں گے تو کیا کریں؟ یہ انداز ٹھیک نہیں، بات تو وہی ہے۔ تو بسا اوقات بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن انداز بیان غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کافر جو ہے، یعنی ہم نے تو پوری وضاحت سے ہر چیز بار بار بیان کی، لیکن وہ اکثر چیزوں میں پھر بھی جھگڑے ہی ڈالتے ہیں، اکثر چیز پھر بھی جھگڑ ڈالتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کی باتیں وضاحت سے بیان کر دی اور بار بار بیان کر دی، جس میں صلاحیت ہے وہ قبول کرتے، جن میں صلاحیت نہیں ہے تو نہیں قبول کرتے۔ لیکن یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو کس چیز نے ان کو ایمان سے روکا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے، مگر اس بات نے روکا ہے ہمیشہ اس بات سے روکا ہے۔ اور کب؟ جب ان کے پاس ہدایت کی بات آئی تو ان کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ اس چیز نے روکا۔ اور ایمان کے علاوہ اور کس چیز سے؟ یستغفروا ربہم، کہ اپنے رب سے معافی مانگے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ایمان لانا، ایک استغفار کرنا۔ ایمان لانا تو ایک نئی بات شروع ہو جائے گی نا، استغفار پچھلے گناہوں پہ کہ پیچھے کفر کے زمانے میں ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف فرما، اور ایمان کے بعد اب تو لائن ہی چینج ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کاموں سے کہ ایمان لائیں، پچھلے خطاؤں پہ استغفار کریں، اس چیز سے لوگوں کو کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس بات کے الا ان تاتیم سنت الاولین او یاتیم العذاب قبولا، مگر اس چیز نے روکا کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا جو طریقہ کار تھا وہ آئے، یا یہ کہ ان کے سامنے عذاب آئے۔ تو مطلب کہنے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بات ساری واضح ہو چکی ہے، ہم نے بار بار یہ باتیں کہی ہیں۔ اب جو وہ ایمان نہیں لاتے، استغفار نہیں کرتے، تو صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ پہلے لوگوں میں جو ہمارا قانون نافذ ہوا ہے وہ چیز آ جائے، اور وہ کیا؟ عذاب۔ یعنی کیا اب یہ آزادی کے منتظر ہیں؟ عذاب آئے گا تو اس وقت یہ ایمان لائیں گے، اس وقت یہ استغفار کریں گے، جبکہ ہمارا قانون یہ کہ عذاب آتے وقت کا ایمان بھی ہم قبول نہیں کرتے، استغفار بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ قانون ہے، اس سے پہلے کر لو، کیا اسی کا انتظار کرتے ہو؟ اور اس کے بارے میں ہمارا قانون گزر چکا ہے کہ ہر قوم جب اس وقت ایمان لائی اور استغفار کے وہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ فرعون نے کیا تھا کہ نہیں؟ ڈوبتے وقت اعلان کیا تھا نا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بڑی وضاحت سے، کوئی خدا نہیں ہے مگر ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائیں اس پہ میرا ایمان ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے قبول نہیں ہوا۔ تو عذاب آ جائے تو پھر ایمان استغفار قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی اسی وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت مانیں گے تو اس وقت تو ہم قبول نہیں کریں گے۔
اس سے پہلے کر لینا چاہیے. اس سے ایک ہی امت مستثنا تھی جو یونس علیہ السلام کی امت، وہ اس قانون سے مستثنا قرار دی گئی، اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے پر جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے قبول کر دی. باقی کوئی قوم جو ہے عذاب کے آنے کے بعد وہ قبول ان کی توبہ نہیں ہوئی. تو ان کو بھی یعنی اس وقت سے پہلے ماننا چاہیے، اس وقت کا انتظار نہیں کریں، ورنہ فضول ہے انتظار، اس وقت میں ایمان قبول نہیں ہوگا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور کبھی کبھی یہ لوگ انبیاء کرام سے بھی تو عذاب مانگتے تھے نا، اور جی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم تو عرصے سے نہیں مان رہے، لائیے نا وہ عذاب. اور کبھی من چلے خود اللہ کو کہتے تھے ہم تو نہیں مانتے، بھیجیے نا عذاب. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عذاب لانا میرے رسولوں کا کام نہیں، یہ ان کی ڈیوٹی میں عذاب لانا نہیں، عذاب سے ڈرانا ہے. ان سے کیوں مانگتے ہو جی؟ اور عذاب کوئی حلوہ تو نہیں ہے نا کہ مجھ سے بھی کبھی مانگتے ہو، کوئی میٹھی چیز ہے؟ یعنی شرم کی بات ہے، عذاب مانگتے ہو جی، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی میٹھی چیز ہے؟ بجائے اس کے کہ ہدایت مانگو یہ طریقہ ہے، عذاب مانگتے ہیں، کتنی بے عقلی کی بات ہے. تو ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر وہ تو خوشخبری سنانے والے ہیں ایمانداروں کو جنت کی، اور ڈرانے والے ہیں منکروں کو جہنم اور عذاب سے. بس عذاب کا لانا ان کے اختیار میں نہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ. اور کافر لوگ باطل کے ہتھیاروں اور دلائل سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے سے حق کو دبائیں، حق کو گرائیں. لیکن باطل کے ہتھیار سے حق کہاں گرتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں یہ نہیں، باطل کے دلائل ہے نا، باطل کی باتیں، اس سے وہ حق کو گرانا چاہتے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے جی؟ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور ان کافروں نے میری آیات کو، آیات کے کئی معنی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. آیات کا معنی احکام بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آیات کا معنی معجزات بھی ہوتے ہیں، آیات کا معنی دلائل قدرت بھی ہوتے ہیں، آیات کا معنی قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سبھی مراد ہیں کہ ان لوگوں نے میری آیتوں کو، میرے احکامات کو، یعنی یا میرے معجزات کو یا میری وحی کو، اور جن جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ان کو مذاق بنایا ہوا ہے. جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور جو احکامات بیچتے ہیں اس کو مذاق بنایا ہوا ہے ان کافروں نے. تو اس کا یہ بھگتان بھگتیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کی گئی یا کی جاتی ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس نصیحت سے منہ پھیر لیتا ہے. اور یہ باتیں کئی دفعہ سنی ہیں، اب بھی ایسے من چلے ہوتے ہیں، کافروں کو تو چھوڑیے اپنا، اور جی یہ باتیں ہم نے کئی دفعہ سنی ہیں، اور کافر تو کہتے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یہ بڑا ظالم آدمی ہے کہ جس کو رب کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جائے اور اس سے منہ پھیر لے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور وہ اس سے بھی ان چیزوں کو بھی بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے پہلے بھیجا ہے، اپنے کرتوتوں کو بھی بھول گیا، اپنے اعمال بد کو بھی بھول گیا جی. اور اب جب نصیحت آتی ہے تو اس سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیے ہیں ان کو بھی بھول گیا. تو اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ہم بھی پھر ایسوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اکنہ بھی کہتے ہیں اصل میں مہر کو، ختم بھی کہتے ہیں. اکنہ کا معنی بھی یعنی داغ لگا دینا، کوئی ڈاٹ لگا دینا جی. ان یفقہوا کا معنی لئلا یفقہوا. تو ہم بھی
ان کے دلوں پہ ڈاٹ لگا دیتے ہیں یا مور لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اب نہ سمجھ سکیں، یعنی سمجھنے کی صلاحیت ان کی ہم بھی ختم کر دیتے ہیں پھر، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں تاکہ اب وہ نہ سن سکیں۔ تو جب دل بھی گئے اور کان بھی، تو اب حال یہ ہے کہ ان تدعو الی الہدی، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ ہدایت کے جو اسباب ہیں وہ دل ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں۔ آنکھوں سے آدمی دیکھ کے ہدایت حاصل کرتا ہے، کانوں سے کچھ بات سن کر، اور دل سے سوچ سمجھ کر۔ جب یہ تینوں ہی ناکارہ، یہاں دو کے ناکارہ کا ذکر کیا نا، تو دوسری جگہ میں تینوں کے ناکارہ کا ذکر ہے۔ جب یہ تینوں ناکارہ ہو جائیں تو اسباب ہدایت ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کبھی انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب جب ہدایت کی صلاحیت ختم ہو گئی اور جب ہدایت نہیں مل سکتی تو اب تو چاہیے یہ کہ ان کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یعنی تقاضا تو یہی تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن ربک الغفور ذو الرحمہ، آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، تو اس کی بخشش اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ ان کو پھر بھی سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون مہلت کا، وقت دینے کا، سوچنے سمجھنے کا۔ اللہ کسی مجرم کو جلد سزا نہیں دیتے، فوری جرم کے اور فوری پکڑ لی جائے، بلکہ کافی ٹائم سوچنے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن کافر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کام ہی ٹھیک ہے، پسند ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتے۔ ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ کہ اللہ مہلت دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا کام ہی ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا نا، کہتے تھے لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا، جی ہم تو 50 60 100 200 سال سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، 400 سال سے کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی شرک کرتے آئے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے نا۔ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، مندر بھی بنا رہے ہیں، بت بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، شاندار مندر بنا رہے ہیں، شاندار بت بنا رہے ہیں۔ دیکھو جی، اگر وہ راضی نہ ہوتے تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے نا۔ تو ہم جو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں تو گویا اس کی مرضی ہے، یہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے کہ دیکھو اب بھی سوچو سمجھو، اب بھی سوچو۔ جی لو یؤاخذ بما کسبوا، جی اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے ہیں لوگوں کو اس پر جو یہ انہوں نے کیا ہے، تو لعجل لهم العذاب، پھر عذاب جلدی بھیج دیتے پکڑنے کا، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ بل لهم موعد، بلکہ اللہ نے ہر مجرم کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ موعد وعدے کی جگہ، ٹائم، کہ اس وقت تک اس کو میں وقت دوں گا۔ موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ پھر ہرگز بھی یہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی جائے پناہ۔ جب وہ ٹھیک وقت آ جائے گا تو پھر عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، وہ ٹھیک اس وقت پہ آ جائے گا۔ تو بات اصل میں مہلت دینے کی ہے، وقت دینے کی ہے، جس سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس مہلت کو یہ ہماری یعنی رضا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے یہ کام رسم و رواج کی کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے ہم مناتے چلے آ رہے ہیں۔ مناؤ، جب ٹائم آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے، اوپر سے بم پڑے گا، منانا پھر۔ لیکن ہم تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بم پڑ کے بھی مناتے ہیں اس کو، ہاں پھر بھی نہیں سدھرتے۔ اب اللہ کی طرف سے سروس تو ہو رہی ہے نا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تو دوسروں کو بھی بات ہی نہیں کیجیے نا، ان کی مہلت کے دن ذرا زیادہ ہیں، اس لیے ان کو بھگتنا بھی زیادہ ہے نا، تو ان لوگوں کے لیے مہلت زیادہ ہے، ہمارے لیے کم رکھی ہے، اس لیے کہ سدھرو، جلدی سدھرو، جلدی سمجھو، لیکن ہم بھی ان کی طرح بگڑے ہوئے ہیں،
کہتے کوئی بات نہیں، یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے اور پٹائی بھی ہو رہی ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں سدھر۔ بولو موعدن، بلکہ یعنی سب کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے کہ ہرگز بھی یہ نہیں پائیں گے اس سے آگے موئلہ جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں اگلی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ یوں ہی کہنے یا ڈرانے کی بات نہیں ہے، تاریخ کے ورق الٹ کے دیکھ لو، ہسٹری میں دیکھ لو جی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں، یہ شہر، قرا قریہ کی جمع ہے اور قریہ اصل میں ٹاؤن جیسی بستی کو کہتے ہیں، سٹی کو نہیں، لیکن قرآن مجید نے سٹی کے لیے بھی قرا کا لفظ استعمال ہے، یعنی چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر ہو سب کے لیے قرا کا لفظ جی۔ تو یہ بستیاں یعنی یہ بڑے بڑے شہر عاد اور سمود کے، قوم لوط کے، مدین والوں کے، یہ اشارہ کیونکہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے نا تو اشارہ انہی بستیوں کی طرف ہے، عاد، سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین، کیونکہ یہ ان کے رستوں میں پڑتے تھے، یہ ان کا نظارہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ بستیاں آپ کے اور میرے لیے مونجو دڑو، ہڑپا جی، ٹیکسلا، یہ بستیاں یہاں بھی لوگ آباد تھے، پتہ نہیں آپ کی انڈیا میں کیا ہے بھائی، حیدرآباد میں چل دیکھا نکلا ہے نا، کہیں بھی ہے بھائی۔ تو مطلب ہے کہ یہ بستیاں یعنی یہ لوگ بھی کبھی دنیا میں آباد تھے، ان کی حکومتیں تھیں، مال و دولت تھا اور اکڑتے ہوتے تھے، آج وہ کہاں ہیں اور چند کھنڈرات تم ان کے دیکھ رہے ہو، لیکن ہم نے تو ان کو تماشا ہی بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عبرت کی نظر سے دیکھو اور ہم تماشے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ یعنی یہ سوچو کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے، یہ مسلمان تھے، غیر مسلم تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، کیسے یہ آج مٹ گئے؟ تو اس نظریے سے کوئی نہیں دیکھتا، بس ان کی چیزیں گری پڑی چھوٹی موٹی نکال کے رکھتے میوزیم میں تماشے کے لیے جی، کھنڈرات۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا تھپڑ ہے جو ان کو لگا، اہلکناہم، اور ہم نے یوں ہلاک نہیں کیا، لما ظلموا، جب وہ ظلم پہ اتر آئے، تو سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ظلم، وہ اللہ کے حق میں ہے یا بندوں کے حق میں ہے، ظلم کہیں بھی ہے، ظلم کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں، جو ظلم کرے گا جلد یا بدیر اللہ کا انتقام اس پہ آئے گا۔ جب انہوں نے ظلم کیا تو یہاں سب سے بڑا ظلم کیا، یعنی کفر اور شرک انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا ظلم یہ کیا کہ ان لوگوں نے ایک انسانی طبقے کو مظلوم بنایا، یہ بھی تو ہے نا، یعنی عقیدے میں بھی ظلم، عمل میں بھی ظلم، سیاست میں بھی ظلم۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دو قوتیں تھیں، جیسے کچھ سال پہلے دنیا میں ہمارے ہاں بھی دو قوتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ جب قوتیں ظلم کرتی ہیں نا تو پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں مٹانے کے، ایک یہ کہ مظلوم کو پاور دیتے ہیں، وہ ظالم کو ختم کر دیتا ہے، ایک یہ کہ ظالم کو ظالم سے ٹکراتے ہیں، تو ایک قوت دوسری قوت کو تو یا ایسا ہوا، وہ 79 لوگوں نے ایسا کی، خیر اس بڑے میاں نے بھی کچھ مدد کی، لیکن اصل تو وہی تھا نا، کیا تو فوج تو نہیں گئی تھی نا، اصل تو وہی تھا۔ تو دیکھیے 79 غریبوں نے کیسے اس کو ٹھکانے لگایا، اور ایسا ٹھکانے لگایا کہ ٹوٹ پھوٹ گیا، اور وہ جو 70 سال پہلے
جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جو مسلم ریاستوں کو قبضہ کیا تھا سب آزاد ہو گئے. ایک قوت سے دوسری قوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا جی, اور ایک مظلوم قوت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی دو بڑی ظالم قوتوں کو ٹکرا کے ایک سے دوسری کو ختم کر لیتے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال حضور جب تشریف لائے تو اس زمانے میں بھی دو قوتیں تھیں, روم اور ایران. ایران کی حکومت تو صدیوں پرانی تھی, صدیوں. ہاں جی, ایسا کس طرح. تو ان کی مال و دولت کو کیا حال ہوگا. روم کی سلطنت بھی سینکڑوں سال پرانی تھی, دونوں قوتیں تھیں. یہ کبھی کبھی آپس میں لڑتے بھی تھے, لیکن دونوں کا سیاسی نظام ظالمانہ تھا. یعنی غریبوں پہ اتنے ٹیکس کہ وہ ٹیکسوں میں دب جاتے تھے بالکل, اور اتنا کام لیتے کہ ان کو سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی دنیا آخرت کے بارے میں سوچیں. کام 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 اور کام, اور پھر ٹیکس. اور ایک طبقہ عیش و عیشت کرتا تھا ٹیکس وصول کر کے, جو برسر اقتدار ہوتا تھا. یہ سلسلہ دونوں میں دونوں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری قوت پیدا کر دی, اسلام. ان کا جب ٹائم پورا آیا تباہی کا, تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے لایا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں اللہ نے اسلام کو اتنی پاور قوت دی کہ دونوں قوتوں کو اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے ختم کر دیا. یہ جب ظلم کریں گے تو کوئی تیسری قوت اللہ پیدا کر دیتے ہیں, یا ان کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں, یا تیسری قوت پیدا کر کے ان کو خاتمہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ظلم کے دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھی وقت مقرر کیا تھا. ان کو بھی کافی وقت ملا تھا, سینکڑوں سال کا وقت ملا تھا, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ظلم میں کمی نہیں کی, جاری و ساری رکھا, بالآخر دونوں کو ختم کر دیا. تو یہ ہمیشہ سے یعنی ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک اجازت دیتے ہیں, اور جب وہ وقت پورا ہو جائے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.